أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ تجمد القرآن میں 15 پارے ہمارے مکمل ہوئے 16 پارے کا آغاز ہے اور اس میں ہم سورہ کہف جو ہے وہ اس میں جاری ہے سورۃ الکہف 16 پارے سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا جیسا کہ جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کے سفر کی یہاں پہ پوری داستان ہے پورا ایک واقعہ یہاں پہ اور جو سفر کے دوران جو معاملات پیش آئے ان کے بارے میں تمام بیان ہے تو آغاز سے پارہ سے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے اور جو عجیب معاملات راستے میں ہوتے آئے حالانکہ سفر کے آغاز میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کیجیے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کوئی عجیب کوئی مفوق الفطرت کوئی ایسا عمل دیکھا تو آپ نے فوراً سوال کیا تو اب یہ دوسرا کوسچن ہے جو آپ نے پوچھا کہ جب آپ ایک لڑکے سے ملے اور اس کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو تو یہ بہت ہی نازیبا کام ہے جو آپ نے کیا اب آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جواب ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قال الم اقل لک کہا اس نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سألتک عن شیء بعدہا اگر میں سوال کروں آپ سے پوچھوں آپ سے کسی شے کے بارے میں اس کے بعد فلا تصاحبنی تو نہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے قد بلغت من لدنی عذرا تحقیق پہنچ گئی آپ کو میری طرف سے قد بلغتا پہنچ چکی آپ کو میری طرف سے عذر آپ میری طرف سے معذور ہوں گے یعنی کہ میں نے آپ کو یہ عذر دے دیا ہے فن طلقا بس وہ دونوں چل پڑے حتی یہاں تک کہ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا یہاں تک کہ جب وہ آئے یا گزر ہوا ان کا ایک بستی پر سے حتی ایک بستی والوں کے پاس تو کھانا طلب کیا انہوں نے بستی والوں سے فابوا ان یضیفوہما بس انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کی ضیافت کریں ان کی مہمان نوازی کریں فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ پس پائی ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار
جو کہ قریب تھی کہ وہ گر جاتی اپنی، فاقامہ تو پر اس کو درست کر دیا، فوجد فیہا جدار یرید، پس پائی دونوں نے ایک دیوار قریب تھا کہ این قدہ کہ وہ گر جاتی، فاقامہ تو اسے درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری، کوئی اجر لے لیتے، لاتخذت لیتے اس پر کوئی مزدوری یا کوئی اجر۔ قال تو کہا خضر علیہ السلام نے ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، تینوں معاملات پورے ہو گئے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، یعنی ابھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، بتأویل اس حقیقت سے، اس تعویل سے، یا اصل مطلب سے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک وہ کشتی کا تعلق ہے، یعنی وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں مسکینوں کی تھی جو کہ دریا میں کام کرتے تھے، فاردوا نعیبہا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب والا کر دوں، عیبدار بنا دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور تھا اس کے پیچھے ایک جابر بادشاہ جو پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک وہ لڑکے کا تعلق تو فَكَانَ أَبَوَاهُ تو اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا پس ہمیں اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ وہ مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا پس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدلے میں دے اس کو، ان یبدلہما کے بدلے میں دے اس کو، ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دے اس کو، ربہما ان کا رب، خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحما، اس سے بہتر، خیرا منہ بہتر اس سے جو کہ پاکیزگی میں اور زیادہ مہربان ہو۔ واما الجدار، اور جہاں تک وہ دیوار رہی، فکان لغلامین یتیمین، بس وہ دو یتیم بچوں کی ہے، فی المدینتی شہر میں، وکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، بس وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں، وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور تھا اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ، اور باپ ان دونوں کا نیک شخص تھا۔ فاراد ربک پس ارادہ کیا آپ کے رب نے، ان یبلغا اشدہما کہ وہ پہنچے دونوں اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما اور وہ نکال لے اس کا خزانہ، رحمتا من ربک یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے خاص، وما فعلتہ عن امری میں نے یہ نہیں کیا اپنی مرضی سے، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا یہ نتیجہ حقیقت ہے اس بات کی، ان امور کی جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بے شک ہم نے اقتدار بخشا اس کو زمین میں، اور ہم نے دیا ہر چیز تک اس کو ساز و سامان، ہر چیز تک ہم نے اس کو رسائی دی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا تو وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، حتی اذا بلغا یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ تو پایا اس کو ڈوب رہا ہے ایک کیچڑ کے چشمہ پر، ووجد عندہا قوما اور اس نے وہاں پائی ایک قوم، قلنا یا ذی القرنین ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا خواہ تم انہیں سزا دو یا خواہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کو عذاب دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
قال تو کہا ذوالقرنین نے اما من ظلم پس جس نے ظلم کیا فسوف نعذبہ پھر ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے، ضرور ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نقرا پس دے گا وہ اسے عذاب بڑا ہی دردناک عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اور وہ جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے بس اس کے لیے اچھا بدلہ، اچھی جزا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ان قریب ہم کہیں گے اس کو اپنے کام سے آسان کام۔ ثم اتبع سببا پھر روانہ ہوا وہ ایک راستے پر، حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر، وجدہا تطلع تو پایا اس کو طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا کہ نہیں ہم نے بنائی ان کے لیے اس سے بچنے کی کوئی آڑ، یعنی سورج کی تپش سے بچنے کی کوئی آڑ۔ کذالک اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا اور اسی طرح ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی علم میں سے، جو اس کے پاس علم تھا ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا۔ ثم اتبع سببا پھر وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ بین السدین جب وہ پہنچا ایسی جگہ پر جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وجد من دونہما قوم لا یکادون یفقہون قولا تو پایا ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیچھے، وجد من دونہما پایا ان کے پیچھے ایک ایسی قوم کو، لا یکادون نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھتی کوئی بات، لا یکادون نہیں سمجھ سکتے تھے، یفقہون قولا کوئی بات، لا یکادون یفقہون سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے وہ کوئی بھی بات۔ قالو تو کہنے لگے وہ، یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے بہت فساد برپا کر رکھا زمین میں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا بس کیا ہم مقرر کر دیں تیرے لیے کوئی خراج اس بنا پر کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار۔ قال ما مکنی فی ربی خیر تو بولا جس نے مجھے اختیار دیا ہے، وہ بولا جس نے مجھے اختیار دیا ہے میرے رب نے، خیر وہ بہتر ہے، فاعینونی پس تم میری مدد کرو، بقوت جسمانی مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما میں بنا دوں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ، آتونی زبر الحدید لے آؤ تم میرے پاس لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا یہاں تک کہ جب وہ شروع ہو گیا، حتی یہاں تک کہ اذا ساوا جب وہ ہموار کر دیا، بین الصدفین دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا کو، قال انفخوا تو کہا اس نے کہ دھوکو یعنی پھونکو اس کو، پہاڑوں کے کناروں کے درمیان کہا کہ آگ دہکاؤ، حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جب وہ لوہا آگ بنا دے، اذا جعلہ جب وہ بنا دے اس کو آگ، قال آتونی افرغ علیہ قطرا تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ کہ میں انڈیلوں اس کے اوپر اس پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا بس نہیں تھی طاقت، افرغ علیہ قطرا فمستطاعوا تو نہ تھی طاقت، ان یظہروہ کہ وہ چڑھ سکے اس پر، ومستطاعوا لہ نقبا نہیں ہوئی طاقت انہیں اس میں نقب کی سوراخ کرنے کی۔ قال ھذا رحمت من ربی کہا ذوالقرنین نے یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا بس جب ہو آ جائے گا وعدہ میرے رب کا، جعلہ دکا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، وکان وعد ربی حقا اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا، وترکنا اور ہم چھوڑ دیں گے، بعضهم یومئذ یموج فی بعض
بعض کو اس دن کہ وہ گھسیں گے تند موجو، بعض ان میں سے بعض کو اس دن یموج فی بعدن کے وہ گھسیں گے دوسروں میں موجوں کی طرح، ونفخ فی الصور اور سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم ان کو جمع کریں گے، جمع کٹھا سب کو جمع کریں گے، وعرضنا اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم جہنم کو، یومئذ للکافرین عرضا اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے آیا، الذین وہ لوگ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کہ ہے جن کی آنکھوں پر پردے ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا اور وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا میرے، ان یتخذوا عبادی کیا گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ بنا لیں گے میرے بندے کو میری علاوہ، میرے بغیر حمایتی یا ساتھی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی یا رہائش کی جگہ، قل فرما دیجئے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کیا میں تمہیں اطلاع دوں، کیا میں تمہیں باخبر کر دوں، بالاخسرین اعمالا اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹے میں جو ہے ان لوگوں، بالاخسرین ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ کہ فاسد گئی، کھو کر رہ گئی ان کی کوششیں، ان کی جد و جہد دنیا کی زندگی کے بارے میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بہت ہی کوئی عمدہ کام کر رکھا، گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں بہت کام، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ اس سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم تو ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا بس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو، ذالک جزاؤہم جہنم یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اس کے سبب کہ جو انہوں نے کفر کیا اور بنایا میری نشانیوں اور میرے رسولوں کو مذاق، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا ہے ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازی رہائش کی جگہ، خالدین فیہا رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا تو نہیں چاہیں گے کہ وہ بدلے اس جگہ کو، اس جگہ سے بدلنا نہیں چاہیں گے، قل لو کانوا قل فرما دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی اگر ہو جائے سمندر سیاہی روشنائی لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، ان کے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر تو ختم ہو جائیں گے سمندر، قبل اس سے پیشتر اس سے قبل، ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثل مددا کہ قبل اس کے کہ فرما دیجئے کہ اگر ہو جائے سب سمندر روشنائی میرے رب کے کلمات کے لیے تو ختم ہو جائیں گے سب سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے تیرے رب کے کلمات، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ مَدَدٍ اور اگر ہم لے آئیں اس کی مثل اور روشنائی کو، قل فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم بے شک میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا رب ہی الہ واحد معبود واحد ہے، تمہارا معبود ہی معبود واحد ہے، فما کان یرجو لقاء ربہ پس جو کوئی چاہتا ہے ملاقات، جو کوئی امید رکھتا ہے تیرے رب سے ملاقات کی، لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا پس چاہیے اس کو کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور نہ وہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں
کہ میں تیرے ساتھ دانستہ شرک کروں، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہوا۔ اللہم ارحم واغفر وانت ارحم الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ سورہ کہف کا اختتام ہوا، 16واں پارہ سورہ مریم کا آغاز ہے۔ سورہ مریم نام مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، تو اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو آپ کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب مکہ کے دو مشہور سیاستدان عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی اپنی سیاسی رشدوانیوں کے باوجود نجاشی کو اس بات پر وعدہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم صادر کرے، تو مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے دل میں آتش غیظ و غضب بھڑکانے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے پوچھے کہ وہ حضرت مسیح کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اگر اپنا صحیح عقیدہ بیان کریں گے تو بادشاہ جو ہے بہت غضبناک ہوگا اور انہیں ملک بھگڑ کر دے گا۔ غلط بیانی سے کام لیں گے تو مکہ میں جا کر ان کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان برپا کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو حضرت مسیح کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا تو عقل مصلحت اندیش کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعامل سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب منظر تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا اور پڑھ وہ رہا تھا جس نے قرآن کی تعلیم ذات اقدس و اطہر سے حاصل کی، جس کے قلب منور پر اس کا نزول ہوا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، نجاشی کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ حضرت جعفر نے جب تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حقیقت مسیح کے متعلق جو تم نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح اس تنکا کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہیں۔ یہ واقعہ بعثت نبوی کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی تھی۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ مریم پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نیاز مندانہ التجا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس وقت ایک بیٹے کی ولادت کا مژدہ سنایا گیا جب بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سارے بال سفید ہو چکے، ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی۔ دوسرے رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اس حقیقت کو یہاں فرمایا کہ اسباب اور علل کی احتیاج ہمیں نہیں، اسے نہیں جو اسباب و علل کا خالق ہے۔ اسباب و علل کی احتیاج ہمیں ہے، اسے نہیں جو اسباب و علل کا خالق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت انتہائی متنازع فی تھی۔ آپ کے مداحوں میں اب ایسے حقیقت ناشناس بھی تھے جو آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا یقین کرتے، آپ کے دشمنوں میں ایسے بد باطن بھی تھے جو آپ کو نبی تو خدا ایک شریف زادہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افراط و تفریق کے شور و شغب میں حقیقت کا روئے زیبا نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ قرآن ہی کا فرض تھا کہ حضرت مسیح کی حقیقت کو اشکار کرے، چنانچہ آپ کی اور آپ کی والدہ طاہرہ کی عظمت و شان کو پوری آب و تاب سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت مسیح نہ خدا تھے اور نہ فرزند خدا، بلکہ خدا کے پیارے بندے اور معزز رسول تھے۔ عصر حاضر کے جدید مفسرین نے حضرت مسیح کی ولادت کے متعلق جس مرعوب ذہنیت کا مظاہرہ کیا، اس کا تفصیلی تذکرہ بھی اس ضمن میں ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز دعوت کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا۔ آپ کی دعوت کی نزاکتوں کا احساس بھی، اپنے باپ کے ادب کا بھی ہر لحظہ ملحوظ ہے۔ ادھر سے درشتی، سختی کلامی، دھمکیاں اور سرزنشیں ہیں، اور ادھر خیر خواہی اور اخلاص اور ادب اور احترام۔ جب تک اسلام کا مبلغ اسوہ ابراہیمی کو نہیں اپنائے گا، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اسی طرح اور اس کے اندر بہت سے مضامین، منکرین قیامت کی غلط فہمیوں کا اس میں ازالہ ہے، دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کی طرف توجہ ہے، آخرت کی باقیات و صالحات کی طرف توجہ ہے، اور پھر ان گمراہ فرقوں کی حماقت کا پردہ بھی چاک کیا گیا جو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں کھڑا کرتے ہیں
اور ان کے علاوہ دیگر امور کا بھی اس کے اندر بیان ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ مریم 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات اور ان کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ معنی کاف لخلقہ ہاد لعبادہ یدہ فوق ایدیہم عالم بہم صادق فی وعدہ، یعنی وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا ہے، سب پر غالب ہے، سب کو جانتا ہے، اپنے وعدے کا سچا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم جب دعا مانگا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، یعنی کہ اے کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش دے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے، آہستہ پکار میں۔ قالا تو کہا ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری کمر بوسیدہ ہو چکی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی۔ واشتعل الرأس شیبہ، اور بالکل سفید ہو گیا میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں تیری دعا سے اے میرے رب نامراد۔ ولم اکم، اور نہیں ہوں اب تک، بدعائک کہ جب بھی میں نے تجھے پکارا ہو میرے رب میں نامراد نہیں ہوں۔ وانی خفت الموالیہ من ورائی، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے اپنے بے دین رشتہ داروں سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے رشتہ داروں سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے پیچھے۔ وکانت امراتی آخرن، اور ہے میری بیوی بانج۔ فہب لی من لدنک ولیہ، تو بس عطا کر مجھے، بخش دے مجھے اپنی پاس سے ایک وارث۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، یعقوب کے خاندان کا۔ وجعلہ ربی ردیہ، اور بنا دے اس کو اے میرے رب پسندیدہ۔ یا زکریا، اے زکریا، اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بے شک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا اس کے لیے، لہو اس کے لیے، من قبل سمیہ اس سے پہلے، ایسا کوئی نام اس سے پہلے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی آخرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہا زکریا نے اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانج ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حین، فرمایا آپ کے رب نے، تیرے رب نے کہ وہ آسان ہے مجھ پر۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، البتہ میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی، علامت ٹھہرائیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں بات کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک بالکل تندرست ہوگا، حالانکہ تو تندرست ہوگا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس وہ نکل آئے اپنی قوم پر اپنے عبادت خانے سے۔ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اور اشارہ کیا، فاوحى اشارے سے کہا، وہی کی، اشارہ کیا ان کی طرف کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو مضبوطی سے۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی جبکہ وہ بچے تھے۔ وحنانا من لدنا، اور نرمی ہم نے عطا کی اپنے پاس سے، اپنی جناب سے۔ وزکاتن، اور نفس کی پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیہ، اور وہ تھے وہ ڈرنے والے پرہیزگار۔ وبرم بوالدیہ، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، اچھا سلوک کرنے والے والدین۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ وہ تھے جابر اور سرکش۔ وسلام علیہ یوم ولدا،
اور سلامتی ہو اس پر جس دن پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن وہ انتقال کریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اور ذکر کیجئے، بیان کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ جب وہ الگ ہوگی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، فاتخذت من دونہم حجابا تو بنا لیا اس نے ان لوگوں سے ایک پردہ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح، اپنی جبرائیل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پس وہ ظاہر ہوئے اس کے لیے ایک انسان کی صورت میں، تندرست انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے اس کے لیے۔ قالت تو فرمایا مریم علیہ السلام نے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک کہنے لگے کہ میں رسول ہوں، بھیجا ہوں تیرے رب کا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں عطا کر دوں تیرے لیے ایک پاکیزہ فرزند۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ تو کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے اور نہ ہی میں بد چلن ہوں۔ قال کذالک تو کہا جبرائیل نے ایسے ہی ہے، قال ربک هو علی حی اور فرمایا ہے آپ کے رب نے کہ وہ بہت آسان ہے میرے لیے، بہت معمولی بات ہے میرے لیے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا اور تاکہ ہم بنائیں اس کو نشانی لوگوں کے لیے اور ہماری خاص رحمت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ ایسا کام ہے جس کا کہ فیصلہ ہو چکا۔ فَحَمَلَتْهُ بس وہ حاملہ ہوئی اس کے ساتھ، فَانْتَبَذَتْ مِنْهُ مَكَانًا قَصِيًّا بس وہ چلی گئی اس کے ساتھ اس کو لیے کسی دوسری جگہ، فَانْتَبَذَتْ بِهِ تو وہ چلی گئی ساتھ اس کے دور کی جگہ پر، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پس آئی آپ کو درد، فَأَجَاءَهَا پس لے آیا انہیں درد، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کی طرف، درد سے کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا ہائے افسوس میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں ہو جاتی ایک بھولی بسری بات۔ فناداها من تحتها پس پکارا اس کو ان کے نیچے سے، اللہ تحزنی کہ نہ تو غم زدہ ہو، قد جعل ربک کی تحت کی سریا تحقیق جاری کر دی تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر، وحزی الیک بجذع النخلۃ اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا گریں گی آپ پر پکی ہوئی کھجوریں، فکلی واشربی وقرری عینا پس کھائیے اور پیئے اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کیجیے، وقرری عینا اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کیجیے، فإما ترین من البشر بس اگر فإما ترین من البشر احدا پس اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، فقولی تو کہہ دیجئے انہیں اشارے سے، انی نظرت للرحمن بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے، صومن ایک روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا بس ہرگز نہیں میں گفتگو کروں گی آج کسی انسان سے۔ فاتت به قومها تحمل بس آئی وہ اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس اس کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا تو سب کے سب کہنے لگے اے مریم البتہ بے شک تو لے کر آئی بہت ہی برا کام۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ اے ہارون کی بیٹی نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ فاشارت الیہ تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا کیسے ہم بات کر سکتے اس سے جو کہ ابھی پنگوڑے میں ہے، گہوارے میں ہے، کم سن بچہ۔ قال انی عبد اللہ تو کہا اس بچے نے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب دی گئی ہے مجھے کتاب، دی گئی ہے مجھے کتاب، وجعلنی نبی اور بنایا گیا ہے مجھے نبی، وجعلنی مبارکن اینما کنت اور اس نے مجھے بنایا ہے بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ اور وصیت کی ہے مجھے، حکم دیا ہے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی اور خدمت گزار بنایا اپنی والدہ کا، لم یجعلنی جبارا شقیا نہیں بنایا مجھے بدبخت
جبارن جابر بدبخش انسان والا وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات جس میں کہ ہمیشہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں زیبا ہے اللہ کے لیے کہ وہ بنا لے اپنے بیٹے کو، ما کان للہ، نہیں زیبا اللہ کے لیے کہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرا جب فیصلہ فرما دیتا ہے کسی معاملے کا، فانما یقول له کن فیکن، بس اس سے کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور بے شک میرا رب اور آپ کا رب، فَإِنَّ اللَّهَ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، وَإِنَّ اللَّهَ ربی و ربکم فاعبدوہ، بس بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب، تمہارا بھی رب، پس اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس جھگڑنے لگے وہ گروہ آپس میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ہے ان کفار کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہے۔ اسمع بہم وابصر، سنیے خوب کان لگا کر سنیں اور دیکھیں، نظر رکھیں ان پر۔ یوم، جس دن یاتوننا آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن البتہ ظالم، الیوم فی ضلال مبین، بہت بڑی، لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، بلکہ ظالم آج کے دن تو بہت کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، ڈرائیے انہیں آپ حسرت اور ندامت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا ہر بات کا، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، وہ غفلت ہوں گے اور وہ نہیں ایمان لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث ہوں گے، انا بے شک ہم ہی نارثو، ہم وارث ہوں گے الارض زمین کے، ومن علیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے، وإلینا یرجعون، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور یاد کیجئے کتاب ابراہیم علیہ السلام کو، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت ہی سچے راست بار نبی ہے۔ اذ قال لابیہ، جب کہا اپنے باپ سے، یا ابت لم تعبد، اے میرے باپ کیوں عبادت کرتے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کو کسی شے کا آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی، بے شک آئی میرے پاس، من العلم علم، ما لم یأتک، جو کہ نہیں آیا تیرے پاس، فتبعنی، پس میری پیروی کرو، اہدی کا صراط سویہ، میں ہدایت دوں گا آپ کو سیدھے راستہ کی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، نہ تم پوجا کرو شیطان کی، نہ تم عبادت کرو شیطان کی، ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اپنے رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف ان یمسک، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے گا آپ کو عذاب میرے رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی۔ قال، تو اس نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو روگردانی کرنے والا ہے اے ابراہیم میرے خداؤں سے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں سنسار کر دوں گا تجھے، واہجرنی ملیا، اور دور ہو جا میری نظروں سے۔ قال سلام علیک، تو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، سلامتی ہو تم پر، ساستغفر لک ربی، میں ان قریب مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیظ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ واعتزلکم، اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے، وما تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وادعو ربی، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، عسیٰ، قریب ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ نہ مجھے امید ہے کہ میں نہیں ہوں گا اپنے رب کی دعا سے، اپنے رب کی برکت سے، عبادت کی برکت سے
نامراد فلما اعتزلہم، پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے، وما یعبدون، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب، وکلا جعلنا نبیا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت سے، وجعلنا ووہبنا، ہبہ کیا ہم نے، عطا کی انہیں اپنی رحمت سے طرح طرح کی نعمتیں، وجعلنا لہم لسان صدق علیا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے زبان سچ بولنے اور بلند، ہم نے ان کے لیے سچی اور دائمی تعریف کی آواز بلند کر دی، ہم نے بنا دی ان کے لیے سچی آواز بلند کر دی گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور یاد کیجیے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے پکارا اس کو طور کی دائیں جانب کی طرف سے، اور ہم نے قریب کیا ایک راز، وقرب، ہم نے انہیں قریب کیا راز کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے ہارون ان کا بھائی نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کیجیے ذکر کیجیے کتاب میں اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے وعدے کے سچے اور تھے اللہ کے رسول اور نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ تھے وہ اپنی اہل و عیال کو، گھر والوں کو حکم دیتے نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت ہی راست باز سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند کیا ان کو بڑے اونچے مقام پر۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہ من النبیین ومن ذریۃ آدم، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے اور اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور انہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر تیرے رحمان کی آیتیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وہ روتے ہیں زار و قدار۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف، اضاعوا الصلاۃ، جو بھول گئے نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، اپنی شہوات کی، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ دوچار ہوں گے نافرمانی کی سزا سے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو بس یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر ذرا بر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، سدا بہار، جنات عدن سدا بہار باغات ہے، وہ جس کا وعدہ رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے غیب میں کیا، انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ، انہ کان وعد متی، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات سوائے سلامتی کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہی کے لیے رزق ہے اس میں صبح و شام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کا رزق ملے گا وہاں صبح و شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اور جبرائیل میرے نبی سے کہو کہ ہم نہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بھولنے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا جو کچھ اس کے درمیان میں۔ فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کر، واستبر لعبادتہ، اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مثل ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اذا ما مت لسوف اخرج حیا،
کیا جب میں مر جاؤں گا تو انقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد انسان کو، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے جب وہ کچھ بھی نہ تھا، فوربک، پس تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم والشیاطین، کہ ہم جمع کریں گے ان کو شیاطین کو، ثم لنحضرنہم، پھر ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جسیا، جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل، ثم لننزعن، پھر ہم کھینچیں گے انہیں، پھر ثم لننزعن، پھر ہم کھینچیں گے ان کو چن چن کر، ہم الگ کر دیں گے ان کو، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ہم ثم لننزعن، پھر ہم الگ کر دیں گے ان کو چن چن کر ہر ایک گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان لوگوں کو کون ہے ان میں سے جو ہیں ان میں سے رحمان کے سخت نافرمان، ثم پھر لنحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ کے تپائے جانے کے، وَإِن مِّنکم، اور تم میں سے ایسا کوئی نہیں، الا واردھا، مگر اس کا گزر ہوگا دوزخ پر، کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے رب کے اوپر اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا، یہ آپ کے رب پر لازم ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوئے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم رہنے دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح نشانیاں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ای الفریقین خیر مکان واحسن ندیا، کون ہے دو گروہوں میں سے، ای الفریقین، کون دو گروہوں میں سے بہترین ہے، جس کی رہائش گاہ اچھا ہے، جس کا خوبصورت ہے، جس کی نشست گاہ، وکم اہلکنا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے بستیاں، وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، اور کتنی ہم نے قومیں ان سے پہلے ہلاک کی ہیں جن کو برباد کیا زاری ساز و سامان اور سج دج میں، قل، کہہ دیجئے، من کانا فی الضلالۃ، کون ہے جو گمراہی میں ہے، فقل، کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، فی الضلالۃ، گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو ڈھیل دیے ہوئے اسے رحمان ایک لمبی ڈھیل، حتی، یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جو وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب، یعنی عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت، فسیعلمون، پس ان قریب ان جان لیں گے، من ہوا شر مکان و اضعف جندا، کون ہے جس کا برا ٹھکانہ ہے اور لشکر جس کا کمزور ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے ہدایت جو ہدایت والے ہیں، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کا نور، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور اچھے انجام کے لحاظ سے، افرائیت الذی، کیا پس دیکھا آپ نے ایسے شخص کو، کفر، جس نے انکار کیا بھی آیت نے، ہماری آیات کا، وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد، اطلع الغیب، کیا وہ مطلع کیا گیا ہے غیب پر، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے لے لیا ہے اپنے رحمان سے کوئی وعدہ، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کرنا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور ہم ہی وارث ہیں اس کے جو وہ کہتا ہے آئے گا ہمارے پاس وہ تنہا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا آلہۃ، معبود، لیکون لہم عزا، تاکہ وہ ہو ان کے لیے مددگار، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون، ان قریب وہ کفر کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم،
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ جھوٹے خدا ان کا انکار کر دیں گے اور وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن. الم ترا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسلط کر دیے، بھیج دیے شیطان کافروں کے اوپر کہ وہ ان کو اکساتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تعزهم عزا کہ وہ ہر وقت ان کو اکساتے ہیں. فلا تعجل علیہم، بس ان پر عجلت نہ کیجیے. انما نعد لهم عدا، بے شک ہم نے گن رکھے ہیں ان کے دن. انما بے شک ہم نعد لهم عدا، ہم ان کو گن رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے، اکٹھے کریں گے متقین کو تیرے رحمان کے حضور میں معزز و مکرم بنا کر. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم چلائیں گے مجرموں کو اِلَى جہنم وردا، جہنم کی طرف ہانک کر. لا یملکون الشفاعت، نہیں وہ مالک ہے شفاعت کے. لا یملکون، نہیں وہ مالک ہوں گے شفاعت کے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر ان کے جنہوں نے خداوند سے کوئی وعدہ لے لیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کفار کہ بنا لیا ہے رحمان نے فلاں کو اپنا بیٹا. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لے کر آئے ہو تم بہت ہی معیوب بات. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس کی وجہ سے. وتنشق الارض، شک ہو جائے آسمان اس کے انخلافات سے. وتنشق الارض، اور پھٹ جائے زمین. وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ لرزتے ہوئے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ کہہ رہے ہیں رحمان کا ہے ایک بیٹا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے جائز رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ حاضر ہوگی تیرے رحمان کے پاس بندہ بن کے. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار کر رکھا ہے، انہیں گن لیا ہے اچھے طریقے سے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب پیش ہوں گے قیامت کے دن اس کے سامنے فردا، تنہا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے. سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب بنا دے گا ان کے لیے مہمان، ان قریب ڈال دے گا ان کے دلوں میں رحمان محبت. فانما یسرناہ بلسانک، بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو آپ کی زبان پر. لتبشر به المتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کی وجہ سے متقین کو. وتنذر به قوما لدا، اور ڈرائیں آپ اس کے ساتھ اس قوم کو جو جھگڑالو ہے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے. هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کہ آپ محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو یا ان میں سنتے ہو ان میں سے کسی کی آہٹ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. نحن لا ذلك من الشاہدین والشاکرین. الحمد للہ رب العالمین.